اللہ کے نبی نے فرمایا صلی علیہ وسلم، الا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح سلامت ہے، وہ صحت یاب ہے، صحت مند ہے، تو پورا جسم انٹیکٹ ہوگا اور ہیلدی ہوگا۔ اگر اس گوشت کے ٹکڑے میں خرابی آ جائے، فساد آ جائے، تو پورا جسم جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، یہ جان لو وہ حصہ تمہارا دل ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے دیٹ از الغضب، which is anger، غصہ۔ بیفور آئی موو آن، ایک بندہ یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے یا کس چیز کے لیے میں اپنے آپ کو بہتر کروں، وہ موٹیویٹنگ ایفیکٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی جیسے ہی ہماری سیریز آگے چلیں گی، ہم اور بھی بیماریوں کا ذکر کریں گے اور کیسے ہم ان بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جو سب سے ایسنشل بات ہے وہ یہ کہ بندہ جب اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہے اینڈ ہی وانٹس ٹو چینج ہمسیلف فار گڈ، وہ کیوں کرتا ہے؟ نمبر ون، اس کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے، اس کو کانشیس ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، اور اس سے اوپر کی بات یہ ہے وہ اپنے آپ کو بہتر اس لیے بناتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج انشاءاللہ ہم ایک ایسی بیماری جسے ہم غصہ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ غصہ ایک ایسا بیسٹ ہے جو کہ ایک پنجرے میں ہے، کیج میں ہے، اور یہ بس پنجرے سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور یہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، جیسے ہی یہ اس پنجرے سے باہر نکل جاتا ہے تو کرتا کیا ہے کہ یہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، اور جو بھی اس بیسٹ کے سامنے آتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو برباد تباہ کر دیتا ہے۔ اور ایسا بیسٹ اپنے مالک کے لیے کوئی فائدہ لے کے نہیں آتا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتائیں کہ کیا چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے غصے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تغضب، غصہ مت ہو، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، غصے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جب ہم غصے کی بات کرتے ہیں، اینگر پر سے از ناٹ پروہیبٹڈ، یعنی غصہ آنا بندے کے اندر ایک یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے، لیکن اگر یہ غصہ انٹیمڈ ہو، غصہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے اور جو آپ کا انٹلیکٹ ہے اس کو کور اپ کر لے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بندے کی جو سمجھ بوجھ ہے اس پر جو ہے اس کو کنزیوم کر دیتا ہے، اور پھر اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو وہ بندے کو برباد بھی کر دیتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس سیریز میں جو ہمارا طریقہ کار ہوگا وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے کچھ ایسے سائنز اینڈ سمٹمز دیکھیں گے جس سے بندہ یہ ریئلائز کرے کہ یہ کہیں پرابلم میرے اندر تو نہیں ہے۔ ایز یو گو ٹو اے پرٹیکولر کلینک اور ہاسپٹل، تو وہاں پہ نا آپ کو ایک چارٹ ملتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ سمٹمز پائی جاتی ہیں، تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہو۔ سملرلی اگر ایک بندے کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہی از ہیونگ این انکنٹرولڈ ٹنگ، اور جب بھی وہ ڈسکشن کرتا ہے کسی کے ساتھ، اور اگر ڈسکشن سے بات آگے بحث تک پہنچ جائے تو وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پاتا، اور وہ جو بحث ہے، وہ جو ڈسکشن ہے، بڑی ہیٹڈ ڈسکشن بن جاتی ہے۔ اور اگر بندہ یہ دیکھے کہ کوئی بھی کام اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہو رہا، تو امیڈیٹلی اس کا جو غصہ ہے وہ فلیئر اپ کر جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور ایک یہ بھی سائن ہے اور یہ بھی سمٹم ہے کہ بندے کے اندر غصہ اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو اس کے فیملی ٹائز ہیں، جو اس کی رشتہ داریاں ہیں، وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ غصے کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بڑا مشکل بنا دی ہے اپنے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی ایسا کام ہو یا آپ نے کوئی ایسی بات کی ہو،
آپ کو ابھی بھی اس کا ریگریٹ لگا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے اس بندے سے بات کر بھی لی، اس سے آپ نے اپولوجائز بھی کر لیا، لیکن دیٹ تھنگ از دیر ان یور مائنڈ کانسٹنٹلی، اور جب بھی آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ بڑے فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک علامت ہے غصے کی کہ بندے نے اپنے ارد گرد بڑا اوپریسو انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے، اور اس کے جو فیملی ممبرز ہیں اس سے ملاقات کرنے نہیں آتے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم اس بندے سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا، اور یہ پھر جو ہے بھڑک اٹھے گا، اس کو غصہ آ جائے گا۔ اور غصے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس پر راضی نہ ہو، اور اس کو ڈسکمفرٹ فیل ہو جب بھی کوئی کلامٹی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس کے سامنے آتی ہے، تو یہ کرتا کیا ہے، یہ بھول جاتا ہے یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے، اس پہ مجھے صبر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر میں صبر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بندہ دراصل بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا تھا، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں، اور یہ میرے لیے آزمائش ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو زندگی ہے یہ دارالامتحان ہے، یہاں پہ ہم سب کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور علامت جس سے بندہ یہ چیک کر سکتا ہے کہ میرے اندر غصہ ہے کہ نہیں، کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہمیں ڈفرینٹ جب ویڈیوز ملتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے خلاف ہیٹ کومنٹس پاس کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ایز وی کال اٹ کی بورڈ واریئرز، بجائے اس کے کہ اس بندے کو پرسنلی اپروچ کر کے اس سے بات کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، یہ بندہ پبلکلی جو ہے ایسے کومنٹس پاس کرتا ہے جس سے دوسرے بندوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس سیریز میں ہم کوشش کریں گے، ہم دو اپروچز جو ہے ان کو ساتھ لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ نمبر 1، واٹ از دی اکیڈیمک ٹریٹمنٹ فار دی illness which a person has، اینڈ دا پریکٹیکل ٹریٹمنٹ، کہ بندہ پریکٹیکل اسٹیپس کیا لے سکتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ academic steps, we will be talking about the book of Allah، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس بات کے حوالے سے، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے، جو دنیاوی مورل ویلیوز ہیں، ایک چیز جو دنیا ہمیں بتاتی ہے، there is a possibility کہ آج دنیا والے ایک بات کہیں تو کچھ عرصے بعد وہ بالکل یو ٹرن لے لیں اور جو ہے دوسری بات کریں، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں بیک ان یو ایس، اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں، دا ریلیشن شپ بٹوین دی اپوزٹ جینڈر، ایک مرد اور خاتون کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، اٹ واز کنسیڈرڈ ایز این ابومینیشن، لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، having a relationship it became very common۔ تو جو ہمارے دنیاوی مورل ویلیوز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ 1400 سال پہلے بھی اپلیکیبل تھا، آج بھی الحمدللہ اپلیکیبل ہے، اور جب تک ہیومینٹی ایگزسٹ کر رہی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہے گا، اور یہ اپلیکیبل ہوگا انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے رب نے جنت متقین کے لیے بنائی ہے، اور ان متقین کی جو باقی کوالٹیز ہیں ان میں سے ایک کوالٹی کیا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے نے اپ فرنٹ بندے کو کچھ نہ کہا ہو اور یہ زبان سے تو کہہ دے کہ تجھے معافی ہے، اب میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ بات اپنے دل میں رکھے، تو اس سے ہوگا کیا کہ اس کے دل میں ہمیشہ گرج رہے گی، اور اس سے یہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسرے کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ یہ جو اینگر ہے، یہ جو ہیٹ ہے، یہ بندے کو اندر ہی اندر فلیئر اپ کرتی رہتی ہے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے نبی کی زندگی اتنی کلیئر ہے اور اتنی اپیربل ہے
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں نریشنز ہمیں ملتی ہیں، چاہے کوئی بڑا واقعہ ہوا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہوا ہو، ہمیں نریشنز ملتی ہیں۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ جتنے مرضی آپ نریشنز پڑھ لیں، آپ سیرت نبوی پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹے واقعے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کبھی بھی ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں ایسا ایکٹ کیا ہو جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، یا ان کا غصہ اتنا زیادہ ہو گیا ہو کہ ان کے غصے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایموشنز کو اوورکم کر دیا اور ہمارے نبی نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ غیر مناسب ہے۔ تو یہاں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی اخلاق کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً ہمارے نبی کی زندگی میں، ہمارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے کہ ان کی زندگی کو فالو کرو۔ اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی جج غصے کی حالت میں ہو تو اسے دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ظالم، اس بندے سے جو غصے کو کنٹرول نہیں کرتا تھا اس زندگی میں، اس سے لازماً بدلہ لیں گے اور اس سے اس کے رائٹس لے کے جس پر اس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی اس کو بدلہ دیا جائے گا، چاہے مظلوم نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کو پورا پورا بدلہ دینا ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اے عقبہ، جو شخص تجھ سے رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ تو اپنا رشتہ جوڑ، اور جو تجھے ڈپرائیو کرے، جو تجھے محروم کرے، تو اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو تو اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کرنے کا معاملہ کر۔ اور اگر کوئی بندہ تیرے ساتھ ناانصافی کرے، اگر تو یہ دیکھے کہ تو برداشت نہیں کر سکتا تو اس گیدرنگ سے اٹھ کر واپس باہر چلا جا، وہاں سے اٹھ کے چلا جا۔ اور ایک اور بہت پیاری نریشن ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے نبی بالکل بھی انڈیسنٹ نہیں تھے، کبھی بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی جس سے دوسرے بندے کی دل آزاری ہو، اور جب بھی وہ مارکیٹ پلیس میں جاتے تو اپنی آواز کو پست رکھتے تھے۔ Our prophet would not shout in the markets، اور وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کرتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ اور دیکھیں کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ساری احادیث سنتے ہیں، بہت ساری آیات پڑھتے ہیں، اور جلدی میں ہم شاید آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ اس حدیث کو کس نے نریٹ کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے بہت اچھی باتیں کر سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک پرسونا بنا لوں کہ آپ کہیں کہ ابو سعد یو سیم ٹو بی اے گڈ پرسن، آپ بہت اچھے بندے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جو میری حقیقت ہے وہ میرے گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ اور بیوی سے زیادہ اور کون شخص قریب ہو سکتا ہے بندے کے، بیکاز دیز ٹو پیپل دے شیئر دا سیم روم، اور صبح شام یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو بیوی بخوبی جانتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کے کیا اخلاق ہیں اور ان کے کریکٹر کیسے ہیں۔ تو یہاں پہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور یہ وہ ٹیسٹیمنی دے رہی ہیں، ٹیسٹیفائی کر رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ انڈیسنٹ نہیں تھے، وہ بہت پیاری اور اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، وہ پیاری باتیں کیا کرتے تھے، اور برائی کا بدلہ وہ برائی سے نہیں دیتے تھے مگر وہ درگزر کرتے تھے اور لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائے کہ جب بھی وہ کسی آرگیومنٹ میں ہو، وہ پیچھے اس لیے ہٹے، آئی نو اٹ کوڈ بی ڈیفیکلٹ ایٹ ٹائمز، وہ اس لیے پیچھے ہٹتا ہے کیونکہ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائے کہ اگر میں اس آرگیومنٹ سے، اس بحث سے واپس جو ہے پلٹ جاتا ہوں، پیچھے سٹیپ بیک کر لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، اور اس کا اجر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنتوں میں داخل کر دیں گے، اور جنتوں میں ایک بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم،
اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کریں، تو ہمارے نبی نے بار بار اس شخص کو وصیت کی، لا تغضب، دیکھو غصہ مت کیا کرو، غصے کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو، اگر تم ایسا کرو گے وَلَكَ الْجَنَّةُ، تو جنت تمہاری ہے، تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اور جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اس وقت جب اس کا غصہ بس چاہتا ہے کہ جو ہے وہ غصے سے رسپانس کرے، وہ غصے سے رپلائی کرے دوسرے بندے کو، اور ظاہری سی بات ہے اس میں بندے کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے بہتر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ وہ دن جب بندے پریشان ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف کی حالت میں ہوں گے، یہ بندہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا، حالانکہ یہ جواب دے سکتا تھا، یہ ریٹیلیٹ کر سکتا تھا، یہ رسپونڈ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی خاطر جو ہے اپنے غصے کو روکا، تاکہ اللہ تعالیٰ، اس سے امید ہے، وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اطمینان عطا فرمائیں گے جب لوگ خوف کی حالت میں ہوں گے۔ And now inshallah we will move towards practical steps۔ بندہ ریئلائز کرے کہ جتنے بھی بندے ایگزسٹ کر رہے ہیں آج دنیا میں، we have to realize that we have our own shortcomings، ہمارے اندر بہت زیادہ کمی کوتاہیاں ہیں، اور نہ جانے صبح سے لے کے شام تک ہم کتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جی مجھ سے غلطی دیکھی نہیں جاتی، میں اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے کہ یہ غور کرے شخص کہ صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی دفعہ یہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں اور ایک دم نہیں پکڑتے۔ Now can you imagine what if Allah catches you on every single sin you do؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ میں پکڑنا شروع کر دیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ تمہاری ہی اپنی غلطیاں ہیں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو اور وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے لیٹ جائے، تو اس سے امید ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی انسٹرکشن ہے کہ جو بندہ غصے کی حالت میں ہو اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ ایک بندے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے اور ڈسکشن شاید تھوڑی سی آگے چلی گئی اور وہ ڈسکشن کے دوران وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو دوسرا بندہ تھوڑا سا سرپرائز ہوتا ہے کہ ابھی تو ہماری بحث چل رہی تھی، ایک دم آپ لیٹ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے یہی فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے اور اگر تم اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، غصے کو کم کرنا چاہتے ہو تو لیٹ جایا کرو۔ اینڈ آئی تھنک اٹس اے پریکٹیکل اسٹیپ۔ اور ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں، ہی واز ٹیلنگ اباؤٹ ہز اینگر ایشو ایز ویل، کہتے ہیں کہ میری اپنے وائف کے ساتھ بحث چل پڑی، اینڈ ڈیورنگ دیٹ ہیٹڈ کنورزیشن ہی لائڈ ڈاؤن، وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ لیٹ گئے تو جو بیوی تھی ان کا جو ہے، جو وائف تھی، ان کی ہنسی نکل پڑی کہ واٹ ہیپن ٹو یو، آپ کیوں لیٹ گئے ہیں؟ تو سبحان اللہ، ڈسکشن وہاں پر ہی اوور ہو جاتی ہے اور دوبارہ جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وائنڈ اپ ہو جاتا ہے، اینڈ دے ور فرینڈز اگین، الحمدللہ۔ تو یہ ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے۔ اور اگر غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ جا کے وضو کرے ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈا پانی پیے۔ اور ایک اور بھی بندے کو کام کرنا چاہیے، جب بندے کو غصہ آیا ہو اور وہ جس گیدرنگ میں ہو، جس ماحول میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ گیدرنگ چھوڑ کے چلا جائے۔ جس بندے کے سامنے ہے یا جو آبجیکٹ ہے آپ کے غصے کا، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ اس سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا، اینڈ انشاءاللہ دس از ہاؤ یو ول کول ڈاؤن یور اینگر، اس سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ایک اور جو ہے ٹپ ہے کہ بندہ وہاں سے اٹھ کے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا سٹارٹ کر دے۔ دا پرسن
can start praying, وہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. He can start reading قرآن, وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے, definitely with translation سمجھ کے پڑھے, اور بک ریڈنگ کر سکتا ہے. اینڈ ہی کین گو آؤٹ, ہی کین پلے فٹ بال, کرکٹ, جو بھی اس کی جو ایفیلیشن ہے وہ کر سکتا ہے. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ جم, انشاءاللہ وہ جم بھی جا سکتا ہے, وہاں پہ ورک آؤٹ بھی کر سکتا ہے. اس سے بھی جو ہے ہمیں اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ بندے کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور اس سے اس کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. اور جب بندے کو غصہ آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کرے. اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے, انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے, بحث کر رہے تھے, اور جو ہے غصہ بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا دونوں بندوں کو. تو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں, اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ چلا جائے گا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک اور حدیث ہے جو کہ میرے دل کے بڑے قریب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو واقعی اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے, جو واقعی اپنے نفس پر قابو پانا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس حدیث پر غور کرے اور اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس شخص کو ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے وسط میں, جنت کے درمیان میں, جو آرگیومنٹ کو چھوڑ دیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں حق پہ ہوں. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرتے ہیں, اور جنتوں میں کہاں پہ؟ جنت کے وسط میں. تو یہ ایک بہت بڑی امید ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں دلائی کہ بندہ اگر سچ کہتے ہوئے اور حق پر ہوتے ہوئے وہ آرگیومنٹ چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھو میں اس آرگیومنٹ میں آگے نہیں جاتا, I have to leave this argument then and there, اگر وہ ایسا کر دیتا ہے تو کتنا بڑا ریوارڈ ہے. اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ اس بندے کے لیے جنت ہے, اور اللہ کے نبی نے جو ہے ہماری ہمت بڑھائی, فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت میں ایک بلند و بالا جگہ پہ ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو, اپنے کریکٹر کو بہترین بنا دیتا ہے. اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر غصے کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, تو جان لیں کہ کبھی بھی آپ غصے کی حالت میں اسپونٹینیس ایکٹ مت کریں, کہ امیڈیٹ ایکٹ مت کریں, سوچ سمجھ کے رک جائیں. اور یہی ہمارے نبی کی بھی انسٹرکشن ہے. فرمایا کہ یا تو اچھی بات کہو, اگر نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو لگام دے کے رکھو, زبان بند کر لو, اس کو تالا لگا دو. اور کبھی بھی غصے کی حالت میں ایسے الفاظ مت کہیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں تو حالانکہ بہت اچھے کام کرتا ہوں, فلاں شخص کو دیکھو وہ تو اتنا پریکٹسنگ بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ کتنی عیاشی کر رہا ہے, کتنا انجوائے کر رہا ہے. کیونکہ اس بندے کو احساس ہے, یہ اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول میں لے کے آتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی مزاج اور ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو آزما رہے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے, کسی کو زیادہ مال دے کے آزمایا جاتا ہے, کسی کو کم مال دے کے آزمایا جاتا ہے. اور اگر غصے کی حالت میں کسی کو آپ برا بھلا کہہ ہی دیں اور آپ نے اس بندے کی دل آزاری کی ہے, تو جب غصہ آپ کا تھم جائے, غصہ نیچے چلا جائے, تو بندے کو چاہیے کہ اس بندے کے پاس جا کے پرائیویٹلی اپولوجائز کرے, اس سے معذرت کرے. تو اس سے امید ہے کہ اس بندے کا بھی دل صاف ہو جائے گا اور وہ بھی آپ کو جو ہے معاف کر دے گا. اور اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے مجمع میں کسی کو برا کہا ہے, then it is essential for you to apologize in the public. تو لوگوں میں بیٹھتے ہوئے آپ اپولوجائز کریں. تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ آپ اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو آپ ایک دفعہ سلپ کریں گے, دو دفعہ سلپ کریں گے, بٹ فار دا تھرڈ ٹائم آپ کہیں گے کہ نہیں, اس بار میں نے سلپ نہیں کرنا, میں نے غصے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میری بعد میں جا کے جو ہے بے عزتی ہو, یا لوگ کہیں کہ یہ بار بار جو ہے یہ سلپ کر جاتا ہے. تو انشاءاللہ دس از ون آف دا ٹپ ود وچ یو کین ٹیک کنٹرول آف یور اینگر انشاءاللہ. اور آپ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں مظلوم ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اور
ایک بندہ چاہے وہ مالک ہو چاہے وہ بزنس اونر ہو، وہ ظلم کر رہا ہے دوسرے بندے کے اوپر، تو یہ بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم کا دفاع کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اس کا حق لازماً دلوا کے رہیں گے۔ اور جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو کرنسی ہے، درہم، پاکستانی روپیز، ڈالرز نہیں چلیں گے، وہاں پہ نیکیاں اور جو برے اعمال ہیں وہ کرنسی چلے گی۔ آپ کی نیکیاں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس بندے کے جو گناہ ہیں، برے اعمال ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے بہت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اگر کوئی جاہل شخص ان کے پاس آ کے کوئی ایسی ویسی بات کر ہی دیتا ہے جس سے بندے کو غصہ آئے یا جو ہے اس کا جو اینگر ہے وہ ٹریگر کرے، تو وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے، وہ کرتے کیا ہیں؟ قالوا سلاما، کیونکہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وائی ڈو وی ہیو ٹو گیٹ آن دیٹ لیول کہ ہم جو ہے وہ بھی ہمیں گالی دے اور ہم بھی جو ہے اس کا جواب دیں؟ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ سلام علیکم کہہ کے وہ آگے جو ہے چل دیتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے مشرک والد تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بار بار یا ابتی، اے ابا جان، اتنے پیار سے بلاتے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ اے ابا جان، میں آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور ایسا علم میرے پاس آیا ہے جو شاید آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر آپ نے میری بات نہ سنی، اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے عذاب آپ کو چھو لے گا۔ یعنی بار بار بڑے اچھے طریقے سے یا ابتی، او مائی فادر، او مائی بیلوڈ فادر کر کے انہوں نے اپنے فادر کو ایڈریس کیا، ان کی رہنمائی کی۔ لیکن اینڈ میں ان کے والد نے کیا کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا اور تو یہاں سے چلا جا۔ یعنی اس نے بڑی ہارش بات کی، اس نے جو ہے غصے کے ساتھ جو ہے اس نے جواب دیا۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے غصے کا جواب غصے سے دیا؟ نہیں، انہوں نے فرمایا سأستغفر لک ربی سلام علیک، کہ آپ پر سلامتی ہو اور میں اپنے رب سے ضرور آپ کے بارے میں استغفار کروں گا۔ انہوں نے دعا دی اپنے والد کو۔ تو یہ کام کرنا ہے ایمان والوں نے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر جس کے ساتھ ہماری بات نہیں بن پا رہی، اگر کسی شخص کی کمپنی میں ہم ہمیشہ جو ہے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، شاید وہ بہت غصے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس سے علیحدہ ہوں یا اس کی پریزنس میں ہوں تو اس بندے کے لیے ہم دعا کریں کہ اے اللہ اس بندے کا دل نرم کر دے۔ اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرائٹیریا بتا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام وہ ریسلنگ کر رہے ہیں، گریپلنگ کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، تو پوچھا اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس بندے کے اندر زیادہ زور ہے، کس بندے کے اندر زیادہ طاقت ہے۔ تو ہمارے نبی نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ ہو از اے اسٹرانگ پرسن، کہ اصل میں جو اسٹرنگتھ ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ دیکھو جو بندہ ریسلنگ میں کسی بندے کو نیچے گرا دے یا اس کو اوور کم کر دے، وہ اسٹرانگ نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جب اس کو غصہ آیا ہو، وہ اپنے غصے کو قابو میں لے کے آئے، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ تو اگر آپ بھی اس کرائٹیریا پر چلتے ہیں اور آپ بھی اگر اس سٹینڈرڈ پر چلتے ہیں تو انشاءاللہ if you try to control your anger then you are a strong man، چاہے دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں۔ اور ہمارے پاس بہت سارے اگزامپلز ہیں، صحابہ اکرام کی ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں، سلف صالحین کی اگزامپلز ملتی ہیں۔ کئی لوگ شاید جانتے ہی نہیں ہیں یا وہ بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ویری شارٹ ٹیمپرڈ، میں بہت غصہ والا ہوں اور شروع ہی سے میری ایسی عادت ہے۔ عادت کو چینج کیا جا سکتا ہے،
عمر بن خطاب اسلام سے پہلے الحمدللہ ہی واز ویری اسٹرانگ بفور اسلام اینڈ آفٹر اسلام، اور ان کے ایموشنز بہت اسٹرانگ تھے، ہی ہیڈ ویری پاورفل ایموشنز. لیکن جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ رسول اللہ کی کمپنی میں وہ آتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیہیویئر کو چینج کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے گئے اور اس سے پہلے کے جو ان کے کچھ ایام تھے، جو سال تھے، ہی واز ویری کمپیشنیٹ، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. تو ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر غصے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ ابھی سے وہ طے کرے کہ میں نے اس کو کیسے سبسائڈ کرنا ہے. ایک طرف تو ہمارے پاس اکیڈیمک ٹریٹمنٹ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں تاکہ ہمارا جو غصہ ہے وہ ٹون ڈاؤن ہو اور ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. اور اب ہم کوئکلی انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیشہ غصے کا آنا برا ہے؟ دی آنسر از نو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے. بندے کو اگر غصہ اس لیے آتا ہے تاکہ وہ دنیا میں جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو پش بیک کرے، اس کو ختم کرے، تو یہ غصہ اچھا غصہ ہے، یہ پازیٹیو غصہ ہے. اور اگر کوئی بندہ آ کر آپ کی فیملی کو اور یا آپ کو تھریٹ کرے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں مجھے غصہ نہیں آتا، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ، اور بندہ جو ہے اسٹیپ بیک کر لے. نہیں، بندے کو اس وقت جو پازیٹیو غصہ ہے وہ اپنے اندر لے کے آئے اور اپنا بچاؤ کرے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائے. اور جب بھی اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی ایسے اعمال دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں اینڈ دیز تھنگز آر ناٹ ایز پر سننا، وہ غلط ہے، وہ گناہ کا کام ہے، تو بندے کے اندر آٹومیٹکلی بینگ اے بلیور، اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے یا کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کے اندر غصہ آنا وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن ہمارے نبی نے ہمیں سٹیپس بتا دیے کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے اپنے دل میں ایٹ لیسٹ اس کو برا جانے. اور ایک اور بات کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ جس کمپنی میں آپ بیٹھے ہیں کہیں وہ بندے آپ کو بلیٹل تو نہیں کر رہے، آپ کی بے عزتی تو نہیں کر رہے. تو آپ نے اس سچویشن کو سمجھنا ہے اور اپنے نبی کے فرمان کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، a believer does not humiliate himself، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بے عزت نہیں کرتے، وہ اپنی بے عزتی نہیں کرواتے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. سو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور سیلوز ان دیٹ ریگارڈ. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مرد کے اندر پروٹیکٹیو جیلسی ہونی چاہیے اپنے گھر والوں کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کی گھر والی ہو، چاہے وہ آپ کی سسٹر ہو، چاہے وہ آپ کی والدہ ہو یا آپ کی بیٹی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غیرت کے حوالے سے اپنے صحابہ کو، امتیوں کو بتا رہے تھے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اپنی وائف کو کسی پرائے مرد کے ساتھ دیکھوں تو میں اس بندے کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا. تو صحابہ کرام کے لیے تھوڑا سا سرپرائز اس لیے ہوا کیونکہ رسول اللہ کی کمپنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام جنرلی خاموشی اختیار کیا کرتے تھے رسول اللہ کی پریزنس میں. تو صحابہ کرام نے جب اپنا سرپرائز ایٹیٹیوڈ شو کیا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے سعد کی غیرت پہ؟ اور پھر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میرے اندر سعد سے زیادہ غیرت ہے، میں سعد سے زیادہ باغیرت ہوں اور میں سعد سے زیادہ باحیا ہوں. اور اللہ کی قسم اللہ کے اندر مجھ سے زیادہ حیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ باغیرت ہیں. تو میننگ اٹ از اسینشیل فار اے بلیور ٹو ہیو پروٹیکٹیو جیلسی، جسے ہم غیرت کہتے ہیں، کہ بندے کے اندر ہو اس کے گھر والوں کے حوالے سے.
وہ ان کا خیال کرے، اس کے اندر ایسا غصہ پایا جائے کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو وہ اپنے غصے کو صحیح چینلائز کرے اور اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی کی وعید بھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ 3 ایسے بندوں سے بات نہیں کریں گے جن میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کی طرف سے غیرت نہیں رکھا کرتا تھا، جسے ہم دیوس کہتے ہیں۔ دیوس وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، جو اپنے گھر والیوں کی نمائش کرتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی گھر والی کو، اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو، اس کی والدہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سچویشن سے بچا کے رکھے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم جو آج باتیں کہی گئی ہیں ایک ایک کر کے ہم غور کریں اور اپنی زندگیوں میں لے کے آنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ اور اس دعا کے ساتھ میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی ضعیف فقوینی، اللہم انی شدید فلینی، کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے آپ طاقت عطا فرمائیں۔ اے اللہ میں شدید ہوں، مجھے آپ نرمی عطا فرمائیں۔ حالانکہ عمر بن خطاب ہی واز ویری اسٹرانگ، وہ کمزوری کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ فزیکل کمزوری کا اظہار نہیں کر رہے۔ اے اللہ میرے دل کو نرم بنا دیں، میرے دل کو نرم کر دیں تاکہ میرا جو غصہ ہے مجھے اپنے قابو میں نہ لے لے، بلکہ میں اپنے غصے پر قابو کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔